السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وفاداری اور بے وفائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ایک بار کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا سندر لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے، اس کی اچھا پالن پوشن کیا جائے۔ تو وہ بچہ بادشاہ کی دیکھ ریکھ میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی بچہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بچہ بڑا پڑھنے لکھنے والا اور ہوشیار تھا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کی کسی طرح کی کوئی چیز کی کمی و شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی موت کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ عبداللہ کو زیادہ اہمیت دی۔ اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے خاص طور پر دھیان دیا جاتا تھا۔ لگاتار ترقی کی منزلوں پر چڑھتا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کو اس پر بہت بھروسہ ہو گیا۔ بادشاہ نے عبداللہ کو اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا۔ وہ بھروسہ جیتنے لگا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا۔ تمام طرح کے نجی ذاتی معاملات میں اور مشورے میں اسے شامل کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا اور عبداللہ کی کامیابی اور بہتر نظر آنے لگی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگراں طے کر دیا۔ اب عبداللہ کو تمام محل کے نوکروں کا ذمہ دار بنا دیا گیا تھا اور وہ کہیں بھی محل کے کسی بھی حصے میں آ جا سکتا تھا۔ ایک دن کے بعد بادشاہ نے عبداللہ سے کہا، میرے پرسنل کمرے میں جاؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ۔ عبداللہ نے جب اس کمرے میں گیا تو وہ بادشاہ کی خاص کنیز کو ایک نوکر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ لیا۔ زنا کاری میں مشغول تھی اور وہ عبداللہ کو دیکھ کر ڈرنے لگی۔ وہ عبداللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ وہ اس اور عبداللہ سے کہنے لگی کہ آپ یہ ساری باتیں بادشاہ کو نہ بتائیں۔ کافی سندر ہونے کے کارن وہ عبداللہ سے کہنے لگی، آپ جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، بس آپ میری پردہ پوشی کریں۔ بہت خوبصورتی تھی۔ وہ اسے بہکانے لگی اور بالکل اس کے نزدیک آ کر کہنے لگی، میں تمہاری ہر طرح خدمت کرنے کو تیار ہوں، بس خدا کے واسطے اس بات کو کسی کو نہ کہنا۔ عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، میں اپنے بادشاہ کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ میرا بادشاہ مجھ سے زمین سے عرش تک اور لے کر آ گیا۔ یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو نصیحت کی اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے توبہ و استغفار کی تعلیم دے کر وہ وہاں سے چل گیا اور لڑکی کو یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ راز ہی رکھوں گا اور تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر بادشاہ کی اس خاص لڑکی کو بار بار فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں عبداللہ میرا راز نہ کھول دے۔ شام کے وقت روزانہ کی طرح جب بادشاہ اندر آیا تو لڑکی روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اس وقت اکیلا تھا۔ اپنی خاص لڑکی کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے مکاری کرتے ہوئے کہا، عبداللہ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے،
میں مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ آج وہ میرے ساتھ تو زبردستی جینا کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کا اتنا سننا تھا کہ بادشاہ نے تو غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور بولا، ایسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک کے لیے ٹال دیا۔ ادھر عبداللہ محل میں بے حد مقبول اور سب کا چہیتا تھا۔ سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انسانیت کے خلاف تھا کہ اسے سب کے سامنے قتل کرایا جائے، اس سے محل میں بے فضول کی باتیں بنتی۔ بادشاہ نے سوچا، عبداللہ کو خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو نہ اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ قتل کا۔ خیر، بادشاہ نے خود ہی غور فکر کرنے کے بعد ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، میں تمہیں فلاں دن جس آدمی کے ہاتھ میں ایک تھال بھجواؤں، اس کو جلاد سے قتل کرا کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خاص ویکتی نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا اور کہا، جیسا آپ کا حکم بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کچھ دن گزرے اور بادشاہ نے عبداللہ کو بلایا اور کہا، اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور دے اسے لے کر آؤ۔ عبداللہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کچھ نوکر ملے، ان کا آپس میں کچھ جھگڑا چل رہا تھا۔ نوکروں نے عبداللہ کو روکا اور اس سے فیصلہ کرنے کی انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ کے کام سے جا رہا ہوں، واپس پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ابھی فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ یہ بات ٹھیک تھی۔ انہوں نے عبداللہ کو بٹھا کر ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ تھال لے کر فلاں آدمی کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے، یہ نوکر وہی تھا جو لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، تو وہ تھال لے کر خاص خادم کے پاس چلا گیا۔ اس خاص خادم نے قتل کرنے کا ایک خاص جگہ چنی ہوئی تھی تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے نوکروں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ جلاد وہاں پہلے ہی جا چکا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے نوکروں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ جلاد وہاں پہلے ہی تیار بیٹھا تھا اور پلک جھپکتے ہی جلاد نے نوکر کی گردن کاٹ دی۔ خاص خادم نے سر کو تھال میں رکھا اور کپڑے سے اسے اچھی طرح ڈھانپا اور بادشاہ کی طرف لے کر چل دیا۔ ادھر عبداللہ نوکروں کے بیچ فیصلہ کرانے میں مشغول تھا اور خاص خادم تھال لے کر اس کے پاس گزرا، لیکن جب عبداللہ نے تھال کو خاص خادم کے ہاتھوں میں لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ دور جا چکا تھا۔ عبداللہ جلدی سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے خاص خادم کی طرف چل پڑا۔ جب تک عبداللہ خادم کے پاس پہنچتا، وہ تھال لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ خاص خادم کے ہاتھ میں تھال اور پیچھے سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے تھال تو کبھی عبداللہ کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں عبداللہ بھی نزدیک آ چکا تھا۔ بادشاہ نے خاص خادم کو تھال سے کپڑا ہٹانے کو کہا تو خادم نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو تھال میں رکھے سر کے دیکھتے ہی عبداللہ کے منہ سے اپنے آپ یہ لفظ نکل گئے،
ارے یہ شخص ہے، اسے تو میں نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے۔ بس اتنے لفظ نکلنے کے بعد عبداللہ نے خود پر قابو پا لیا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ خود لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ کیا تم اس تھال میں رکھے سر والے شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ بادشاہ نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ عبداللہ جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکر کے بیچ جھگڑے اور پھر ان کے درمیان فیصلے کا ذکر کیا۔ بادشاہ عبداللہ کی باتوں سن کر مشغول ہو گیا تھا اور تھال میں رکھے سر والے شخص کے بارے میں بتایا کہ اسے فلاں لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق تھے اور اس لڑکی نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردہ پوشی کروں۔ بادشاہ کو سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اس نے لڑکی کو اس کی بے وفائی اور مکر فریب میں جرم کے قتل میں حکم دے دیا اور عبداللہ کی وفاداری ثابت ہونے پر اس کو مزید اختیار دیے اور اس کے لیے بادشاہ کے دل میں محبت اور عزت و احترام بڑھ گیا۔ انجام: وفاداری بے وفا اور ایک بے وفائی کا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔